السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائے مریم مظفر پارٹ 8۔ باب خادم۔ مصر میں آج موسم قدرے خوشگوار تھا۔ سورج کی تپش میں اس وقت کچھ کمی تھی۔ سمندر کے رخ سے آتی خنک ہوائیں مصریوں کو گرمی سے کسی حد تک محفوظ رکھ رہی تھی۔ میں وہاں صرف تیرے کہنے پر جا رہا ہوں، ورنہ اس دھوکے باز دوکلے سیاستدان کو میں ایک سیکنڈ برداشت نہ کروں۔ سلور رنگ کی وہ اوڈی سڑک کے بے انتہا ٹریفک میں پھنسی تھی۔ یہ مرکزی قاہرہ تھا، اونچے درخت، نائل کا دریا اور وہ پل۔ بڑی نوازش آپ کی۔ زبیر سینے پر ہاتھ رکھتے تھوڑا سا آگے جھکا اور داد وصول کی۔ سالوں میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فاتر اسلام کسی اور کی مرضی کا کام کر لے، اور وہ دن آج تھا۔ اب اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے یہ معجزہ کب ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بھوری جلد اور امبر آنکھوں والے آدھے مصری نے سر جھٹکا۔ گول گلے والی سفید شرٹ پر ڈینم کا اپر پہن رکھا تھا۔ کلائی میں سمارٹ واچ تھی اور پیشانی پر ایک بھوری لٹ ہمیشہ کی طرح جھول رہی تھی۔ تمہارا فائدہ ہی ہے اس میں، اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو تمہیں کورٹ کچہری کے چکر میں نہیں پڑنا پڑے گا۔ زبیر نے کونی کھلی کھڑکی پر ہاتھ رکھتے ہاتھ کی پشت ہونٹوں پر رکھی۔ زمرد رنگ کی ہینلی کے ساتھ خاکی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اسی حالت میں کھڑے تھے۔ کوئی گاڑی نہ آگے جا رہی تھی اور پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے جیسے زبیر کی بات سنی ہی نہ ہو۔ فاتر کے پیچھے والی گاڑی نے زور سے ہارن مارا۔ اس نے غصے سے گردن موڑ کر پچھلی کھڑکی سے دیکھا۔ وہیں سے ایک زبردست گھوری ڈال کر وہ دوبارہ پرانی پوزیشن میں آ گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر گاڑی نے دوبارہ ہارن مارا۔ فاتر اسلام کی برداشت کافی چھوٹی تھی، وہ الحمدللہ دوسرے ہارن پر ہی ختم ہو گئی۔ سلور اوڈی میں بیٹھے مرد نے زور سے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھا اور پھر جیسے اٹھانا ہی بھول گیا۔ آس پاس کئی ڈرائیورز نے اس کے شور سے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نے اسے لعن طعن کی اور کچھ اے سی چلائے خاموشی سے اندر سو رہے تھے۔ انہیں بھی معلوم تھا اب یہ روڈ آدھے گھنٹے تک نہیں کھلنی۔ فاتر کیا کر رہا ہے یہ؟ زبیر نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اس نے دوبارہ رکھ دیا۔ پچھلی گاڑی نے اس کے مقابلے میں اپنی ہیڈ لائٹس مارنا شروع کر دی۔ فاتر ایک اور کوشش کی۔ مان یا نہ مان، اندر کوئی عورت بیٹھی ہے، وہی ایسے جاہلوں کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتی ہے۔ ہارن کے اونچے شور کے بیچ اس نے بلند آواز میں رائے کا اظہار کیا۔ ان دونوں شہریوں کے بے ہنگم شور کی شفقت ٹریفک پولیس کو وہاں آ کر راستہ کھلوانا پڑا، اور وہ جو بیچارے سو رہے تھے 5 منٹ بعد ہی راستہ صاف ہونے کی وجہ سے انہیں مجبوراً جاگنا پڑا۔ گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرتے اس نے ایک نظر سائیڈ میرر میں ڈالی۔ اس کے پیچھے کھڑی گاڑی جس سے ابھی کچھ دیر پہلے اس نے چھوٹا سا جھگڑا کیا تھا، اس نے اپنی لین تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ فاتر نے اخلاقاً تو بالکل نہیں، بس یہ دیکھنے کے لیے اندر کون ہے، اسے خود کو اوورٹیک کرنے کی جگہ دی اور پل کی دوسری طرف تھوڑا آگے ہوا۔ موقع دیکھتے وہ گاڑی خوشی خوشی آگے آئی اور نکل گئی۔ فاتر نے اس کے ادھ کھلے شیشوں سے اندر جھانکا، اندازے کی درستگی پر مسکرایا۔ دیکھا، کہا تھا نا یہ کسی عورت ڈرائیور کا ہی کام ہے۔ انداز کالر سے نادیدہ گرد صاف کرنے والا تھا۔ جب گاڑی چلانی آتی نہیں تو لے کر نکلتی کیوں ہے؟ ایسے لوگوں کو فائر کر دینا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتے اس نے رائے پیش کی، بلکہ رائے کم سیدھا قانون پاس کیا۔ توبہ ہے فاتر، زبیر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ آج اسے فائر کیا، ہفتہ پہلے گل کو فائر کیا تھا۔ گاڑی اب روڈ پر مناسب رفتار سے چل رہی تھی۔ چہرے کے سامنے ایک سنہرے بکھرے بالوں والی لڑکی کا چہرہ آیا، سڑک پر کھڑی جوش سے اپنی تھیوری پیش کرتی۔ ویسے تمہیں کل گل کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کتنی خوش ہو گئی تھی اس ایک ویٹرس کی نوکری کے ہی بعد۔ کون گل؟ یو ٹرن لیتے اس نے سوال کیا۔ زبیر نے تعجب سے اپنے مغرور دوست کو دیکھا جس کی بھویں بھیجی تھی اور اس کی پوری توجہ سامنے سڑک پر مرکوز تھی۔ کون سا نشہ شروع کر دیا ہے؟ تیری سیکریٹری گل، وہی جسے ہفتے پہلے کھڑے نکالا تھا؟ اوہ وہ! یادداشت پر تھوڑا زور دینے سے یاد آیا، میں نے اس کا کیا کرنا تھا؟ تجھے تو پتہ ہے مجھے عورتوں سے کتنی خار ہے۔ ناگوار اور بیزار لہجہ۔ مستقل پیچھے سے ہارن دیتی گاڑی آگے آئی۔ فاتر کی رفتار تو تیز ہونی نہیں تھی اور اس گاڑی کو کہیں ضروری جانا تھا۔ حیرت ہے، ہر چیز میں وہ اجرت پسند
पसंद आदमी ड्राइविंग में इतना ही इत्मीनान पसंद था। जुबैर ने मायूसी से माथा मसला और गहरी सांस खारिज की। तुझे पैदा करने वाली भी एक औरत थी, तेरी बहन भी एक औरत है, और खुदा न खास्ता जिस बेचारी से तुम्हारी शादी होगी वो भी एक औरत ही होनी है। फातिर ने मुस्कुराते चमकते सफ़ेद दांतों की नुमाइश की और गाड़ी का रुख तब्दील किया। मुझे पैदा करने वाली के लिए मुझे कभी कोई जज्बा महसूस नहीं हुआ। अपनी बहन को मैं औरतों में शामिल नहीं करता, वो अकेले ही 4 मर्दों पर भारी है। और जहाँ तक बात है शादी की, तो ये 31 साल की भरी जवानी और हुस्न मैं क्यों ज़ाय कर रहा हूँ? कभी सोचा नहीं? हल्की सी निगाह अपने दोस्त पर डाली। नहीं, मेरे पास सोचने को और भी बहुत काम है। जिस दिन फारिग हुआ तो तुम्हारी इस डूबती जवानी पर नज़रसानी कर लूँगा। उसके जान छुड़ाने वाले अंदाज के जवाब में फातिर ने ऊंचा कहकहा मारा। साथ चलती गाड़ी जो कब से उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, बिला आखिर उनसे आगे निकल गई। फातिर की आंखें मारे हैरत की पूरी खुली, सदमे से आगे हुआ, क्योंकि ये वही गाड़ी थी जिसकी मुश्तरका ताउन ही की बदौलत वो रोड खुलवा पाया था। ये तो वही गाड़ी है। हाथ से इशारा किया। जुबैर ऐसे बैठा था जैसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल जाता बच्चा, नागवार और बेजार। तो जिस रफ्तार से तुम अपनी शाही सवारी चला रहे हो, मेरी हिम्मत है जो तुम्हें बर्दाश्त किए बैठा है। उसकी राय के बावजूद भी फातिर के कान पर जू तक नहीं रेंगी। कोई इस औरत को बताए ये गाड़ी है, जहाज नहीं, ऊंचा नारा लगाया। कोई तुम्हें भी बताए ये गाड़ी है, साइकिल नहीं, थोड़ी तेज चला ले मेरे भाई, कंधा झंझोड़ा। दिमाग खराब है, एक्सीडेंट करवाना है, अपना कंधा छुड़वाया। जुबैर बेबसी से लब चबाता रह गया। अल्लाह की कसम, तू दोस्त के रूप में छुपा जल्लादी बाप है। बच्चे ने एक ही जुमले में सारा गुबार उतारा और सीने पर बाजू बांध कर बैठ गया। खुदा जाने वो लोग आज पूरा दिन क्या यहाँ रोड पर रुलते रहेंगे या पहुँच भी पाएंगे। कुशादा सड़क के अतराफ में बड़े बड़े अमरा के घर बने थे। झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान छुपे इस सलाखदार गेट के पीछे का घर किसी एंटिक महल से कम न था। नारंगी भूरी ईंटों और लकड़ी से सजाया, वो सूरज की रोशनी में पूरी तरह मुनव्वर था। चिड़की चिड़िया की आवाज़ के साथ चढ़ की आवाज़ के साथ मुलाजिम ने आकर घर का मेन गेट खोला। पीछे सड़क के शोर में से होते हुए उनकी गाड़ी उस घर की पथरीली गोल रविश पर आकर रुकी। 3 मुंह वाले फव्वारे से निकलते पानी की आवाज़ गाड़ी रुकते साथ बुलंद हुई। एक तरफ से ज़मरद हैनली पहने जुबैर निकला और दूसरी तरफ से आसमानी अपर वाला फातिर। तो ये है अजीज़ बिन खल्द का महल। ऊंची 3 मंजिला इमारत को धूप के बास हाथ का छज्जा बनाकर देखा। जुबैर के चेहरे पर जोश के साथ सताइश भी थी। सिल्वर गाड़ी के दूसरी तरफ खड़े मर्द के तासुरात अलबत्ता बहुत मुख्तलिफ थे। हराम पैसों की हराम अय्याशी, 2 टोक लहजे में बोलता फातिर इस्लाम टहलता हुआ आगे आया। जुबैर ने हल्की सी गर्दन मोड़कर अपने दोस्त को देखा। दोनों अब बराबर खड़े थे। फातिर, अंबर आंखों वाला मर्द, महल को देखता रहा। कोई बेवकूफ़ी मत करना, हम यहाँ सारा मसला ख़त्म करने आए हैं, समझे? पीछे से आते मुलाजिम ने उन्हें हाथ के इशारे से अंदर जाने का कहा। फिक्र ही मत करो। शाना बशाना चलते फातिर ने सरगोशी की। मैं भी यहाँ सब खत्म करने ही आया हूँ। सूरज की किरणें रास्ता बताती उसकी आंखों तक आई। शहद रंग गहरा भूरा हुआ। लम्हों का खेल था। जैसे ही फातिर इस्लाम सूरज के रास्ते से हटा, भूरे रंग पर शहद रंग गालिब हुआ। ये अजीज़ बिन खुल्द के महल की पिछली तरफ थी, या ये कहा जाए मेहमान खाना था, जो घर से थोड़ा अलग करके बनाया गया था, ताकि आने वाला मेहमान सीधा वहीं जाए और घर की औरतें बेसुकून न हों। नारंगी और सब्ज रंग की टाइल्स से सजा वो बैठक पुराने वक्तों की याद दिलाता था। भूरा फूलदार फर्नीचर, पुराना रेडियो, ग्रामोफोन, तस्वीरात जिनमें बेशतर तो अजीज़ के ख़ानदान की थी, यूँ जैसे कोई ख़ानदानी लेगेसी हो। दरमियान में एक मेज़ था जिसे ख़यामिया मिस्री कपड़ा जो सजावट के लिए इस्तेमाल होता है से ढापा हुआ था। मेज़ की एक तरफ दोनों सिंगल सोफ़ों पर हमारे मेहमान बैठे थे और दूसरी तरफ ठाठ से हमारा मेज़बान। खुशामदीद मेरे घर में कैसे हो दोनों। खुशामदीद मेरे घर में कैसे हो दोनों। गंदमी रंग के जलीबिया पहने अजीज़ ने शीरी लहजे में कहा। भूरे सैंडल्स वाला एक पाँव घुटने पर रखकर बुलंद किया हुआ था। जुबैर ने सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा किया। फिर एक नज़र फातिर को देखा। उसकी बेचैनी में इजाफा हुआ। फातिर नज़रें घुमाकर इर्द गिर्द न जाने क्या देख रहा था। अजीज़ के ही अंदाज में उसने अपने सियाह बूटों वाला पाँव एक घुटने पर रखकर ऊपर किया हुआ था। टक्कर का मुकाबला तो फातिर इस्लाम पर ख़त्म है।
کیا لوگے دونوں؟ قہوہ، چائے، کافی یا پھر؟ فاتر کی طرف دیکھا۔ نیلا تو تھا۔ زبیر کو بے اختیار کھانسی کا دورہ پڑا۔ سینہ مسلتے وہ مسلسل کھانس رہا تھا۔ اللہ رحم کرے، کیا ہو گیا؟ عزیز فکر مندی سے اپنی جگہ پر آگے ہوا۔ زبیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کا کہا۔ کنکھیوں سے وہ اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ کمینے مجھے دیکھ لے۔ اس کھانسی کی وجہ اپنے دوست کی توجہ لینی تھی۔ بیچارہ زبیر بھول گیا فاتر اسلام اصولوں کا کتنا پکا ہے۔ آج تک اسکول میں بھی کبھی چیٹنگ ہی نہیں کی جو ان سب حربوں کا کوئی علم ہو۔ دانت پر دانت کے بڑے پرزے جمع کر رکھے ہے۔ چپ کا روزہ آخرکار ٹوٹا۔ فاتر، زبیر نے آنکھوں کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا، جیسے ماں اپنے ڈھیٹ بچے کو منع کر رہی ہو۔ عزیز بن خلد کی گرم جوش مسکراہٹ ویسے ہی رہی۔ کوئی بات نہیں، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے وہ بچے بے باک ہو جاتے ہیں، اور جن کے سروں پر رہ جائے وہ عیاش۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک پاؤں بلند اور گھٹنا مسلسل ہلتا ہوا، وہ واقعی یہاں سب ختم کرنے آیا تھا۔ قاسم کا حال سنائے۔ لہجہ تھوڑا تبدیل کیا۔ سنا ہے 1 مہینے سے مصر نہیں آیا وہ۔ اس مرتبہ کہاں ٹھہرا ہے؟ کینیڈا والے فلیٹ میں یا انگلینڈ والے گھر میں؟ عادتاً ایک گھٹنے پر انگلیاں ردھم کی طرح چل رہی تھی۔ عزیز یوں ہی بیٹھا رہا، ایک بازو صوفے پر پھیلایا اور دوسرا گھٹنے پر رکھے۔ انگلینڈ میں تو تمہاری بہن بھی نہیں رہتی۔ کیا نام تھا؟ فاریہ اسلام۔ چٹکی بجائی۔ کہوں گا میں اسے، وقت ملا تو بہن کے گھر بھی چکر لگا لینا۔ فاتر اسلام کھل کر مسکرایا۔ وہ کہاں اپنی بہن کو عورتوں کی صف میں کھڑا کرتا تھا؟ اس کی نظر میں تو وہ 7 فٹ کی کمانڈو تھی۔ ضرور، ویسے بھی میری بہن انتظار میں ہے۔ اس کا یہ والا بھائی، خود کی طرف اشارہ کیا، یہ والا بھائی جائے اور وہ چائے میں زہر ملا کر میرا کام صاف کر سکے۔ ساتھ بیٹھا زبیر منہ چھپا رہا تھا۔ شوق سے جائے، ویسے بھی سارے بھائی برابر ہوتے ہیں۔ کانوں میں چپتی ہوئی پتلی آواز اور اجرت سے ادا کیے گئے جملے۔ سر اس کو رہنے دیا، ویسے بھی ہمارے آنے کے مقصد سے واقف ہی ہوں گے۔ چیئرمین سر کی آپ سے بات تو ہو گئی ہے نا؟ زبیر نے موضوع تبدیل کیا۔ ہاں، اور میں نے شرط بھی رکھی ہے۔ عزیز بن خلد نے اپنی بھوری ٹنٹڈ اینک کے پاس سے زبیر کو دیکھا۔ انہوں نے تو مجھے کسی شرط کا نہیں بتایا۔ زبیر الجھا۔ اس کی الجھن دیکھ کر عزیز کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لمبا سا سانس خارج کرتے ہوئے مزید چوڑا ہو کر بیٹھا، گردن ایک طرف ڈھلکا کر فاتر کو دیکھا۔ آنکھوں میں مضحکہ خیز تاثر تھا۔ اگر فاتر اسلام سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگ لے اور اپنی کی بدتمیزی پر نادم ہو جائے تو میں کیس واپس لینے کو تیار ہوں۔ کمرے میں ایک کہکہا گونجا، فاتر ابوالاسلام کا کہکہا، پتلا، کانوں کو چیرنے کے جیسا۔ کیا ہم کوئی بیچ کا راستہ نہیں دیکھ سکتے؟ کانوں پر ہاتھ رکھتے زبیر زبردستی ہنسا۔ کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ نہیں، آر یا پار دونوں ہی چٹان تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارے چینل کی بدنامی ہو رہی ہے۔ میں اس چینل سے وابستہ نہیں ہوں اب۔ فاتر نے بات کاٹی۔ دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ میری بدنامی میرے ذمے ہے۔ عنبر آنکھوں میں سختی تھی، اس کا انداز لہجہ سب اٹل تھا۔ اوہ، تو پھر تم کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ زبیر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ شرٹ تھوڑی سی پکڑ کر آگے کی، یہ کمرے میں اتنی گھٹن کیوں ہو رہی تھی؟ فاتر نے کندھے اچکائے۔ ایسے ہی سوچا، شو میں تو میز میں نہیں مار سکا، ایک گھر جا کر آزما لوں۔ کمرے میں ایسی آگ لگی کہ جلد جھلس جائے۔ آگ کی چنگاریاں نتنوں میں جاتی سانس لینا محال کر رہی تھی۔ سر، وہ کلپ ہمارے چینل کی ہے۔ فاتر، اب وابستہ نہ ہو، پہلے تو تھا نا۔ جگہ جگہ اس کے نام کے ساتھ ہمارے چینل کا نام لیا جاتا ہے۔ بدنامی اس کی ہو یا نہ ہو، ہماری پھر بھی ہو رہی ہے۔ یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں حل بتا چکا ہوں۔ فاتر اسلام کو معافی مانگنی ہوگی۔ اپنا بھورا چشمہ درست کیا اور نظریں فاتر کے چہرے پر جما دی۔ بھوری رنگت والے مرد کے جبڑے تنے ہوئے تھے، دانت آپس میں سختی سے جمائے تھے۔ وہ تھوڑا سا آگے آیا، گھٹنے پر رکھے پیر کو پار کرتے ہتھیلی میز پر جمائی، ماتھے پر ہم وقت موجود چھوٹی سی گھنگرالی لٹ ساکت تھی۔ فاتر اسلام مر تو سکتا ہے، بک نہیں سکتا۔ آگ کی چنگاریاں ابھی بھی باقی تھیں۔ عزیز کی مسکراہٹ بالآخر ختم ہوئی۔ فاتر کے ہی انداز میں وہ آگے جھکا اور ایک کے بجائے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ تم جیسے کئی چھوٹے گیدڑ ہم جیسے بڑے سیاستدانوں کی جیب پر پلتے ہیں۔ آواز آہستہ تھی، دھمکی کمرے کے در و دیوار سے باہر نہ جائے۔
اور تم جیسے کئی بڑے سیاستدان کو ہم جیسے چھوٹے گیدڑ نگل جاتے ہیں۔ عنبر آنکھیں مسکرائی جتاتے ہوئے فخر سے، تمہارا باپ تو نہیں نگل سکا، وراثت بھی کوئی چیز ہے۔ دور بیٹھا زبیر یوں تھا جیسے سامنے موت کا فرشتہ ہو، اور یہی تو بات تھی، وہ مرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ایک گولی کی مار ہوتے ہو تم، انصاف پسند صحافی، پتہ بھی نہیں چلتا، اور یوں چٹکی بجائی غائب، وینشڈ۔ سامنے جھکا آدھا مصری پورے دل سے مسکرایا، اس کے سفید دانت روشنی میں چمکے۔ فاتح اسلام پیچھے ہوتے آہستہ سے کھڑا ہوا، ہم غائب ہونے کے بعد بھی پوری عمر تم لوگوں کے کندھوں پر ایک انچاہے بوجھ کی طرح دھرے رہتے ہیں۔ اپنی جیکٹ درست کرتے وہ عزیز بن خلد کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ فاتر، زبیر نے پکارا، بیٹھ جا یار، وہ بیچارہ منت سماجت کو اترنے والا تھا۔ فاتر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ ہونے کا کہا اور ایک آخری بار اپنے جدی پشتی دشمن کو دیکھا۔ مل کر بالکل خوشی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی فی امان اللہ ماتھے تک لے جا کر چھوٹا سا سلام کیا اور قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ ایک بات تو بتاؤ، عزیز کی آواز نے اسے پیچھے دروازے میں روک دیا۔ اگر مجھے امیز لگ جاتا تو۔ بات ادھوری چھوڑتے اس نے سر اٹھا کر دروازے میں استادہ لمبے ترنگے مرد کو دیکھا۔ فاتر مسکرایا، گردن موڑی اور ایک قدم چل کر اس کے صوفے کے ہتھے تک آیا۔ عنبر آنکھیں مقابل کو زیر کرنے کو تیار تھی۔ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آتا تمہاری عیادت کو، جسے تم لائے تھے میرے باپ کو غائب کروانے کے بعد۔ وہ اس کی طرف جھکا ہوا تھا، بھورے چشموں کے اس پار ایک آدمی اسے اپنی بربادی لگ رہا تھا، وہ جس کا باپ اس سے بھی بڑا طوفان تھا۔ عزیز کے چہرے کا رنگ نچڑ گیا، حواس معطل ہو گئے۔ فاتر اب کمرے میں نہیں تھا، زبیر کے وہاں بیٹھنے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ اٹھا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ فاتر، یہ کیا تھا؟ میں نے منع بھی کیا تھا تمہیں۔ اس کے تیز قدموں کا مقابلہ کیا۔ موت اٹل ہے، آنی ہی آنی ہے، تو کم از کم کسی کے جوتے چاٹتے ہوئے تو نہ آئے۔ وہ مشورہ کہا کرتا تھا، فیصلہ سناتا تھا، اور پھر یہ جا وہ جا۔ عزیز بن خلد کے محل کے باہر کھڑی سلور گاڑی کا دروازہ کھولتے فاتر اسلام اب اس میں بیٹھ رہا تھا۔ دور کھڑا زبیر مایوسی اور تھکن سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ باپ محافظ۔ سورج طلوع ہوا تو اپنے ساتھ ساری مصروفیات، روشنیاں اور شور لے گیا۔ آنے والا چاند خاموش تھا، اس کی چاندنی میں قاہرہ نہایا ہوا تھا۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جب ہر ذی نفس گھر لوٹ رہا ہوتا ہے، ایک دن کا اختتام اور اگلے دن کا انتظار۔ اس چوڑی سی گلی میں دو گاڑیاں اور بے تحاشا گملے موجود تھے، خاموشی تھی اور کیڑوں کی آواز بھی۔ اس خاموشی میں ایک ہیولا سا نظر آیا، دور سے بھاگ کر آتا ہاپتا ہوا وجود۔ اندھیرے سے ہوتے ہوئے وہ جلد ہی چاند کی روشنی میں بھی آیا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، سنہری پونی جھول رہی تھی، کندھے پر لی شال نیچے گر کے شرٹ سے نکلتے آدھے بازوؤں کو واضح کر رہی تھی۔ گل جان کی سانسیں بے ترتیب اور چہرہ پریشانی سے پسینے میں تر تھا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ اس کا بینک اکاؤنٹ خالی ہے، نہ سانس اوپر جا رہی تھی نہ نیچے آ رہی تھی۔ کال اٹھا لو آبلہ۔ 107ویں مرتبہ اپنی بڑی بہن نرگس جان کو کال ملاتے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے وہ رو دینے کے قریب تھی۔ تیزی سے بھاگتے وہ اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے قریب آئی، سلاخ دار دروازے کھلے تھے۔ بغیر رکے اس نے دوڑ لگا دی اور سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ اپنی اجرت اور پریشانی میں وہ یہ بھول گئی تھی پیچھے کیسا منظر چھوڑے جا رہی ہے۔ گل کے جاتے ہی وہاں خاموشی دوبارہ پھیل گئی، قدموں کی وہ چاپ بھی اس کے ساتھ غائب ہوئی۔ مکمل سناٹا، مکمل خاموشی، اور اسی سناٹے اور خاموشی میں ہی تو جرم کی دنیا پناہ لیتی ہے۔ سلاخ دار دروازے سے آہستہ سے نظر ہٹاتے وہ دو کھڑی گاڑیوں کی طرف آؤ۔ نہیں، ان گاڑیوں کے اندر مت جھانکو، ان کے ساتھ موجود پتلی سی بند گلی کی طرف مڑ جاؤ۔ مکمل سیاہی میں خود کو لپیٹے ایک پستہ قد والا آدمی دیوار کے ساتھ بالکل جڑ کر کھڑا تھا، یوں کہ جیسے وہ دیوار کا حصہ ہو۔ اس کا سر جھکا تھا، اسی لیے چہرہ چھپا۔ اچانک کہیں بہت دور سے بھاری دروازے کے چڑھ ہونے کے بعد بند ہونے کی آواز آئی، پھر کسی کے قدموں کی، اور دیکھتے دیکھتے اس بند گلی میں واقع عمارت کے ساتھ جڑی کمزور سیڑھیوں سے ایک آدمی نیچے آیا اور نہایت عجلت سے اس وجود کے قریب سے ہوتا گلی سے باہر نکل گیا۔ وجود نے اپنی جھکی گردن اٹھائی، اب تم اس کا چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ سیاہ بینی کے نیچے پیلی زرد گندمی رنگت پر جا بجا خراشیں تھیں، زخم مندمل ہو رہے تھے، وہی نشے کی شدت سے ہو جانے والی بے رونق بھوری آنکھیں، اور ان کے نیچے موجود سلا ہوا لمبا سا کٹ کا نشان۔
دبیر السازار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے خالی تھا۔ اب وہاں ایک لفافہ تھا، نوٹوں کی گڈی سے بھرا لفافہ۔ یہ وہی آدمی پکڑا کر گیا تھا۔ چہرہ بلند کر کے چاند کو دیکھا۔ اس کی محبوبہ اس سے ابھی بھی ناراض تھی، لیکن وہ جلد منا لے گا پکا۔ بس یہ کچھ ضروری کام ہے، یہ کر لوں، پھر مڑ کر کبھی اس راہ پر نہیں آؤں گا۔ دل کی پکار تھی یا کیا؟ اس نے اپنی ٹوپی مزید نیچے کھسکائی اور گلی میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ جرم اپنی بنیادیں مضبوط کر چکا تھا۔ واپس اوپر آتے ہیں، اس گلی سے سیدھا اس بغیر پردوں والی کھڑکی کی طرف۔ گل نے زور سے اپنے کمرے کا دروازہ مار کر بند کیا۔ پرس اور شال دونوں بیڈ پر اچھالی۔ کال مل چکی تھی۔ کیا موت آ گئی ہے گل؟ صبح سے کوئی 100 مرتبہ کال کر چکی ہو۔ میرا فون خراب تھا، ابھی ریپیئر ہو کر آیا ہے۔ کال ملتے ساتھ ہی اس کی ماں جیسی بہن نرگس کا چڑھتا ہوا لہجہ اس کے کانوں میں پڑا۔ آپ کا فیس بک 2 گھنٹے پہلے ایکٹیو جا رہا تھا۔ چہرہ غصے سے لال تھا۔ ہاں تو فیس بک تو میں لیپ ٹاپ سے بھی لاگ ان کر سکتی ہوں، نرگس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میرے میسیجز کے جواب بھی آپ وہاں سے دے سکتی تھی۔ گل کہاں رکی تھی؟ جو ذریعہ اسے معلوم تھا وہ وہاں میسیج چھوڑتی گئی تھی۔ کیوں اتنا جلی ہوئی ہو؟ نرگس نے موضوع گھمانا چاہا۔ میرا بینک اکاؤنٹ خالی ہے۔ کھڑکی سے سیاہ رات میں چھپا شہر نظر آ رہا تھا۔ تو مجھے نوٹیفیکیشن ملا ہے کہ آپ نے اس میں سے پیسے نکلوائے تھے، سوالیہ لہجہ۔ ہاں تو؟ ترکی میں بیٹھی عورت بے اثر رہی۔ گل جان کا ضبط ہاتھ سے چھوٹا۔ آبلہ، آپ کو اپنے اکاؤنٹ کا پاس دینے کا مطلب یہ نہیں تھا جب دل کرے سارے پیسے نکال لیں۔ وہ چیخ رہی تھی، عادت کے بالکل برعکس۔ میرے خود کے کئی اخراجات ہیں، یاسمین کے ڈیٹیکٹیو کو پیسے دینے ہیں، مہینے کا راشن خریدنا ہے۔ آپ کو پیسے چاہیے تھے تو کم از کم پوچھ تو لیتی مجھ سے۔ خاموش، نرگس فون کی دوسری طرف سے چلائی۔ گل کی آنکھیں از خود بند ہوئی۔ دوسرے کی وضاحت اپنی عدالت لگانے سے پہلے سن لیا کرو۔ گل اب خاموش تھی۔ بہن کا رعب تھا یا اس کے دل میں موجود عزت اور محبت؟ جو بھی تھا، اب وہ کھڑکی کے شیشے پر ایک ہاتھ ٹکائے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ خاموشی کا حکم۔ میرا فون خراب تھا، اسی وجہ سے ہفتہ پہلے میں نے تمہیں میل کی تھی کہ مجھے پیسے چاہیے۔ اب تم نے وہ اگنور کر دی۔ غلطی کس کی ہوئی، میری یا تمہاری؟ تو آپ کال غلطی کس کی ہوئی؟ نرگس نے فوراً بات کاٹی۔ میری یا تمہاری؟ گل جانتی تھی وہ یہ بحث میں نہیں جیت سکتی۔ وہ یہ بحث تو کیا، وہ اپنی بہن سے ہونے والی کوئی بحث نہیں جیت سکتی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی اور کسی کا قتل کرنے سے خود پر جبر کرنے کے بعد ایک گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ آپ کو چاہیے کیوں تھے؟ بند مٹھی خون کے نہ گردش کرنے کے بعد سفید پڑ گئی تھی۔ سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ روزی کی دوائی، لاپرواہ لہجہ۔ روزی کی دوائی، روزی کا علاج، روزی کا چیک اپ، روزی روزی روزی۔ اور یہ گل جان دوبارہ پھٹ پڑی۔ آج مٹھائیوں میں ایسا کیا تھا؟ اچانک سے آپ کو اتنا خیال کیوں آ گیا ہے اس کا؟ جب میں تھی وہاں تب تو پورا مہینہ آپ اسے پوچھتی نہیں تھی، اور اب؟ کاٹدار لہجے میں بولتے، اپنے تصور میں وہ کوئی کرائم تھرلر کا مین کیریکٹر تھی جو اپنی انتقامی منصوبہ بندی کی راہ پر ہو۔ تم میری محبت پر شک کر رہی ہو؟ میں آپ کی نیت پر شک کر رہی ہوں۔ جیسا سوال اس سے کئی گنا تلخ جواب۔ نیت تو مجھے تمہاری بھی کچھ صحیح نہیں لگ رہی۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، مصر سے واپس آنے کا دل کیوں نہیں کر رہا؟ بغیر دیکھے بھی وہ سب تصور کر سکتی تھی۔ نرگس فون کو کان سے لگائے آنکھیں چھوٹی کرتے ایک ہاتھ گردن میں جھولتی سونے کی چین پر پھیر رہی ہوگی۔ فون والے بازو کی کوہنی نیلے سنگل سیٹر کے ساتھ رکھے میز پر بے فکری سے جمی ہوگی۔ گل جیسی ہی نیلی آنکھیں، بس ان کا تاثر بالکل مختلف۔ آپ جانتی ہیں میں ایسی نہیں ہوں۔ فضول کا دفعہ پیش کیا۔ اس کی بہن نے کون سا سننی تھی؟ مجھے کیا معلوم تم کیسی ہو؟ میں تو مہینے تک پوچھتی نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں فون پر لڑنا آسان ہے، گل کہتی ہے آمنے سامنے کا مقابلہ بہترین ہے۔ انسان بغیر سوچے سمجھے سر تو پھاڑ سکتا ہے نا۔ مجھے میرے پیسے واپس چاہیے۔ لہجے میں دباؤ تھا۔ یہ وہی پرعزم لڑکی تھی جو ترکی کے اس چھوٹے سے قصبے سے مصر کے اس وسیع شہر تک اکیلی آئی تھی۔ بھلے سے ہم ادھر بھوکے مر جائیں، آپ بھی تو کماتی ہے، اور جو زمینوں سے تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے وہ؟ ضدی بچے کی طرح وہ اپنے کمرے میں اچھلی تھی۔ ختم ہو گئے ہیں۔ غیر دلچسپ سر سے اتارنے والا انداز۔ کیسے؟ ایاز کی سالگرہ تھی، اس کو تحفہ دینا تھا۔ کمرے میں ٹہلتی گل دھیرے سے رکی، بھیجی ہوئی بھویں جدا ہوئی۔ اب آیا تھا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ اوہ! نفرت آمیز مسکراہٹ در آئی۔ تو یہ پیسے بھی ایاز بے کے لیے ہی لیے گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ نرگس کا انجان اندازاً تابوت میں آخری کیل تھا۔
آبلہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے آپ میری کمائی ہمارے پر نہیں اپنے کبھی نہ ہونے والے شوہر پر لٹاتی ہیں۔ گل تم غصے کا عالم اس قدر تھا کہ وہ جو 3-4 مرتبہ خدا حافظ بول کر کال کاٹنے کی منتظر ہوتی تھی آج بغیر کچھ سنے منہ پر ہی لال بٹن دبا دیا۔ گل کی حلق میں اندر تک جلن ہونے لگی، ایک خلش سی تھی جو ہر مرتبہ دوسروں کے رویے سے مزید تپش جاتی تھی۔ ناکام پستہ خود بخود پیچھے کی طرف اٹھتے قدم بیٹ کی پایتی تک پہنچتے تھم گئے۔ سنہرے بالوں والی کمر کے بل بے شکن چادر ڈھہ گئی، ایسے جیسے خون ہڈیوں اور ماंس کا بس لوتھڑا ہو جس نے شکست تسلیم کرتے جان، طاقت اور قوت کو خدا کے حوالے کر دی ہو۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی آبلہ۔ آنکھ بند کرنے پر ایک نمکین آنسو بہتا ہوا آیا اور کنپٹی میں جذب ہو گیا۔ کبھی بھی نہیں۔ کھڑکی کے باہر قاہرہ شہر سیاہ اور ساکت تھا۔ اس شہر کو کیا لگے کسی غیر ملکی کے غم سے۔ 2 منزلہ گھر خاموش تھا۔ رات ابھی گہری نہیں ہوئی تھی، البتہ گھروں کی بتیاں بجھ چکی تھیں، پٹ بند کر دیے گئے تھے اور صبح سے نکلے لوگ اب لوٹ چکے تھے۔ ایسے میں فاتر اسلام ہونٹوں پر کوئی مدھم سی دھن گنگناتا گھر کے ارد گرد بنی پتلی سی لکڑی کی بار کو پار کرتا ہے۔ گہرے نیلے رنگ کے ٹریک سوٹ سمیت اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل اور رومال تھا۔ غالباً وہ صاحب اپنے فارغ وقت کا استعمال کرتے جاگنگ کرنے گئے ہوں گے۔ جھینگر کی دھیمی دھیمی سرگوشی اور سیاہ سرمئی آسمان تلے موجود وحشت زدہ سکون ہر سو چھایا ہوا تھا۔ پینٹ کی پچھلی جیب سے گھر کی چابیاں نکالتے فاتر ابھی بھی گنگنا رہا تھا۔ ہوا قدرے گرم اور حبس زدہ تھی، اسے بس ایک چھوٹا سا شاور لے کر سیدھے سونے جانا تھا۔ دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا۔ ایک ہاتھ سے ہینڈل گھماتے اس نے ایک پاؤں اندر رکھا۔ جب اس کے کان کھڑے ہوئے، جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز، کھنکتے اس نے قدم واپس موڑے اور آس پاس گردن گھمائی۔ ایک اور آواز، جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ فرش پر کسی چیز کا رینگنا۔ فاتر نے ہولے سے دروازہ بند کیا اور چوکھٹ سے ہٹتے وہ گھر کی دوسری طرف گیا۔ تنگ سی جھاڑیوں کی بار گیراج کے سامنے جا کر ختم ہوتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے اندھیرے میں غور کرنا چاہا، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر اس اندھیرے میں کھڑے رہنے کے بعد اس نے قدم واپس موڑ لیے۔ جھاڑیوں میں حرکت دوبارہ ہوئی۔ فوراً سے پہلے مرتے اس نے تیزی سے وہاں لگا بلب روشن کیا۔ نارنجی روشنی اس کے آدھے وجود پر پڑتی گیلری کو روشن کر گئی۔ جانچتی نگاہ ہر کونے میں ڈالی۔ یہ سرگوشیوں کا کھیل بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ فاتر اسلام نے احتیاط سے ایک پاؤں آگے رکھا۔ عنبر آنکھیں کبھی جھاڑیوں پر ٹہرتی، کبھی گیراج کے بند دروازے پر۔ اس سے پہلے کہ فاتر اسلام کچھ سمجھتا، سرگوشی دوبارہ ہوئی، پہلے سے بلند، شہرک کے قریب دفتن پیچھے سے وار کرنے والی۔ کسی نے پوری طاقت لگاتے اس کے سر کے پچھلے حصے پر کوئی بھاری شے ماری۔ اونچی کراہ کے ساتھ اس نے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھا، پیچھے گھوم کر حملہ آور کو دیکھنے کے لیے گردن موڑی۔ دوبارہ کوئی بھاری شے ٹکرائی، مگر اس مرتبہ ماتھے کی بائیں جانب۔ درد سے دہرے ہوتے اس نے وہاں ہاتھ رکھا۔ میں ڈیتھ ہو رہا ہوں ڈیڈی، میں ڈیتھ ہو رہا ہوں۔ ضرب اتنی مضبوط تھی کہ فاتر اسلام کے اعصاب بے قابو ہونے لگے۔ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ بے اختیار تھے، ماضی کے ایک پرانے واقعے سے منسلک۔ اسے خود بھی معلوم نہ تھا وہ کیا بولے جا رہا ہے۔ اس بار وہ مصری اپنا استحکام برقرار نہ رکھ سکا۔ آنکھوں کے سامنے پھیلا منظر دھندلانے لگا۔ سیاہ رات میں نارنجی روشنی گھلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ اندھیرا چھا گیا۔ ڈھلکی گردن کے ساتھ فاتر کا آدھا دھڑ روشنی میں تھا، آدھا اندھیرے میں۔ پانی کی بوتل اور رومال رینگتے ہوئے جھاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ بھورے ہاتھ بے جان ہوتے گھاس کے درمیان چھپ سے گئے۔ سیاہ رات نے اس دن 6 فٹ 1 انچ کے ایک آدمی کو ڈیتھ ہوتے دیکھا تھا۔ ہر طرف روشنی تھی، آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی۔ اچانک روشنی بند ہوئی اور اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں وہ آگ کے شعلے بنے، یوں لگتا تھا وہ رقص کر رہا ہے، ایک دوسرے کو مات دیتے، ایک کی شکست دوسرے کی جیت۔ بغیر آواز والے منظر میں دفتن خلل پیدا ہوا، ایک بھنبھناہٹ سی ہوئی۔ آگ کے شعلے رقص کرتے رہے، مگر اس بھنبھناہٹ میں ان کے رقص پر توجہ دینی مشکل ہونے لگی۔ جیسے جیسے وہ آواز اونچی ہوتی جاتی، وہ شعلے قد میں چھوٹے ہوتے ہوتے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ بھنبھناہٹ اس قدر اونچی ہو گئی کہ یوں لگتا تھا کان میں کوئی چیز بج رہی ہو۔ سر کا رخ تبدیل کیا، بے سدھ وہ آواز آتی رہی۔ سیاہی میں چھپا بند آنکھوں سے دکھتا منظر۔ اس نے آنکھوں کو سختی سے مینچا اور گردن دائیں بائیں گھمائی۔
آواز تھی کہ پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ قدرتی طور پر اس نے ہاتھ کے استعمال سے اب آواز کو ختم کرنا چاہا۔ ڈیتھ ہوئے انسان میں حرکت ہوئی۔ اس کے پورے بدن میں ایک چبھن سی پھیلنے لگی۔ وہ کروٹ لیتا، ہاتھ ہلاتا، سر گھماتا، مگر وہ الجھن جان نہ چھوڑتی۔ وہ یک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گہری گہری سانس لیے، آنکھیں ابھی بھی نیم وا تھی، حلق اندر تک خشک ہو چکا تھا۔ پانی کی تلاش میں اس نے بند آنکھوں سے ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ یہ اتنے لمبے بال کس کے تھے؟ تھوڑا سا ہاتھ آگے کیا، کچھ نم سا محسوس ہوا۔ مٹھی میں اس چیز کو لیتے اس نے انگلیوں میں مسلتے محسوس کرنا چاہا۔ کچھ ذرات تھے، نم ذرات، بھاری ذرات۔ فاتر اسلام کے حواس بجلی کی طرح واپس آئے۔ آنکھیں فوراً سی کھلی۔ اپنے ہاتھ کو دیکھا، نم مٹی تھی اس کے ہاتھ پر۔ گھاس پر بیٹھا تھا وہ۔ سر بھی درد کر رہا تھا، کمر بھی اکڑی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آیا وہ یہاں کیوں تھا۔ پیٹھ کے بل دوبارہ گھاس پر لیٹ گیا، گہری سانس لی۔ پھیپھڑوں میں بھی درد ہو رہا تھا۔ ہڈیوں میں جان نہیں تھی کہ اٹھ کر کہیں بھی جایا جائے۔ آنکھیں آہستہ سے بند ہونے لگی تو اندھیرا دوبارہ چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آرام سے آئس بیگ ماتھے پر لگاتے میل نرس کا ہاتھ ہٹایا۔ فاتر اسلام کے ماتھے کی بائیں جانب بس ہلکی سی خراشیں آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے زبیر، اس کا سب سے لاڈلا دوست، نرس سمیت اس کے گھر آ ٹپکا تھا۔ نیچے والی منزل میں موجود آمنے سامنے 2 سیٹر لال صوفوں پر بیٹھے نرس اس کے بالوں میں لگی گھاس جھاڑ رہا تھا۔ زبیر آس پاس ٹہلتا، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا تو کبھی فاتر کے کمرے کی چھان بین کرتا، کبھی فریج کھول کر دیکھتا تو کبھی کارپیٹ جھاڑتا۔ بہت دیر تک اس کی کارروائی برداشت کرتے رہنے کے بعد آدھا مزید چڑھتے ہوئے بولا، کیا لٹو کی طرح گھوم رہا ہے، بیٹھ جا۔ اسٹڈی روم کی طرف بڑھتے مرد کے قدم رکے۔ تیری حفاظت کے لیے دیکھ رہا ہوں، کیا معلوم وہ کچھ پلان کر گئے ہو یہاں۔ رازداری سے اپنی بات کہتے وہ اسٹڈی کے اندر غائب ہو گیا۔ آئس بیگ سے اپنے سر کو دباتے وہ کرا اٹھا۔ پین کلرز کھائے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ درد آہستہ سے کم ہونے لگا۔ ٹانگیں اور بازو اسے ابھی بھی کچھ خاص محسوس نہ ہو رہے تھے۔ ظالم نے نہ جانے کون سے ہتھوڑے سے وار کیا تھا۔ ہٹو، میل نرس کے ہاتھ جھٹکے، بیچارہ ابھی پچھتا رہا تھا، کہاں آ گیا ہوں۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ صوفے پر سیدھا ہو ہی رہا تھا جب جیب میں پڑا فون تھر تھرا اٹھا۔ اس کا پورا وجود وائبریشن موڈ پر چلا گیا۔ فون اٹھاتے اس نے اسکرین کو دیکھا۔ تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فون پر موجود گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مزید زور لگانے پر شاید اسکرین ٹوٹ جاتی۔ بجتے ہوئے فون پر سب سے بٹن دبایا اور کان سے لگایا۔ کیسا لگا مٹھائی کا ٹوکرا؟ بھاری حقیر لہجہ جس سے غرور جھلک رہا تھا۔ اشتعال کو اندر دباتے فاتر نے ہتھیلی میں ناخن گاڑے۔ مٹھاس تھوڑی کم تھی۔ فون کی دوسری طرف عزیز بن خلد کا جاندار قہقہا سنائی دیا۔ معلوم تھا یہ تمہاری ہی حرکت ہے، رات کے اندھیرے میں تم جیسے جراثیم ہی نکلتے ہیں۔ آئس بیگ سامنے میز پر تھا جبکہ دونوں کونیاں گھٹنوں پر تھیں۔ ایک گولی کی مار ہوتے ہو تم لوگ، عزیز کی آواز میں کسی چالاک لومڑی کی مکاری کا عنصر تھا۔ ہتھیلی میں پیوست ناخن مزید اندر دبتے گئے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرتا رہا۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے۔ وہ معافی تو کبھی نہیں مانگے گا، یہ تو سنہری حرف میں لکھا ہے، لیکن وہ لڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ حقیقی روپ میں آیا ہے، نہ ذرائع تھے نہ لوگ۔ یہ ایک چھوٹا تحفہ تھا فاتر ابو الاسلام ظہور، گرینڈ پرائز کچھ عرصے بعد۔ تمہاری دوسری بیوی گھر سے بھاگنا چاہتی ہے نا؟ دوسری طرف بیٹھے عزیز کی بولتی رکی۔ بھوری رنگت والا مرد صوفے پر پیچھے ہوا، ایک ہاتھ لمبا کرتے پیچھے گرایا۔ میڈیا بے خبر ہے نا، یہ وہی اینکر تھا جو وراثت میں اپنے باپ کا جوش اور ولولہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ جب وہ مقابلے کو تباہ کرنے پر آتا تھا تو اس کے الفاظ سے آگ کے شعلے برستے تھے، ایسی جو چھو جانے پر راکھ کرنے کا ہنر رکھتے ہو۔ کیا بکواس! اپنی پہلی بیوی کو تم چھوڑ نہیں سکتے، سیاست ہاتھ سے جائے گی۔ دوسری کو تم چھوڑ نہیں سکتے، محبت ہاتھ سے جائے گی۔ سننا تھا سن لیا، اب وہ سنائے گا اور عزیز سنے گا۔ میں ایک گولی کی مار ہوں عزیز، اور تمہیں مارنے کے لیے بس 2 عورتیں چاہیے۔ انگلیاں ردھم کی طرح صوفے کے ہتھے پر چل رہی تھی۔ چمکتے ہوئے سفید دانت اس کی فتح کو مزید پرمسرت بنا رہے تھے۔ تمہارا جانشین قاسم بن عزیز، وہ ہیومن ٹریفکنگ کے کیس میں پھنسا، مصر نہیں آ سکتا، مارا جائے گا۔ پہلی بیوی بغاوت کر رہی ہے کہ اس کو ساری حاکمیت چاہیے، اور دوسری بیوی… بکواس مت کرو، لومڑی دہاڑی تھی، مگر دن کے آخر میں رہے گی تو وہ لومڑی ہی نا۔ وہ تم جیسے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کمینگی نہیں تھی، یہ اس کی صبر کی انتہا تھی۔ یہ وہ انداز تھا جس کے لیے کبھی اس کا باپ مشہور ہوا کرتا تھا۔
ایک وقت میں کتنے مسائل سنبھالو کہ میں مدد کروں؟ سامنے رکھا آئس بیگ پانی چھوڑ چکا تھا۔ یہ بڑے بول تم پر الٹ دیے جائیں گے۔ میلوں دور سے بھی وہ عزیز کا تپا ہوا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ بھوری اینک لال ہوئے چہرے پر سجی، واہ کیا منظر تھا! وہ دل کھول کر ہنسا۔ مشورہ تو سن لو۔ فون ہونٹوں کے قریب لایا۔ بیٹا تم سنبھال لو، بیویاں میں سنبھال لوں گا۔ فاتر الو کے فون منہ پر بند کرنے کا نشہ ہی الگ ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کرتے وہ سر پیچھے پھینک کر مسکرایا۔ کچھ دیر نظروں کے سامنے عزیز کا چہرہ رہا۔ اس کے زخموں کا بدلہ پورا ہوا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی، مسکراہٹ اور اطمینان غائب ہوا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے تھے۔ اپنا غصہ قابو کرتے اس نے بڑے بول تو کہہ دیے تھے، مگر وہ انہیں پورا کب کرے گا؟ خیر، بڑے بول کہنا تو اس کا خاندانی مسئلہ ہے۔ باب ملکہ جو بساط بچھاتی ہے، پھر اس بساط پر مہریں بھی خود سجاتی ہے۔ سوچ لو، جو لڑکی تم سے ہنگامی منگنی کر سکتی ہے، اس کے لیے ہنگامی شادی کوئی مشکل کام نہیں۔ شاطر چالباز ناپ کر بولے گئے الفاظ۔ تمہاری یہ ضد میرا ایک جھوٹ ہم دونوں کو ایک انچاہے رشتے میں باندھ سکتی ہے۔ لہجہ جیسے مذاق اڑا رہا ہو۔ المیرا کی آنکھیں کھلی تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ آوازیں سوئچ کی طرح بند ہوئی۔ المیرا عنایت محسن ابھی بھی اپنی دوست زیبا کے گھر موجود تھی۔ صبح وہ منگنی توڑ آئی تھی، انگوٹھی بچانے کے ساتھ ایک ہفتہ کا تو گردن میں سجا لائی تھی۔ اس وقت وہ خود کو ساتویں آسمان پر محسوس کر رہی تھی۔ ظاہر ہے گھمنڈی مرض سے وہ جیتی تھی، مگر اب اسے بس ایک ہی فکر ستا رہی تھی، اس ایک ہفتے کے بعد وہ کہاں فرار ہو۔ چت لیٹے اس کی گردن بیڈ سے نیچے ڈھلکی تھی۔ انگوٹھی والا ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا۔ وہ چمکتا ہوا ہیرا آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا تھا، مگر اس کو پہننے والی مالکین کا ٹھنڈ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی، ایسے جیسے ایک آندھی آئی ہو اور ساری خوشیاں جوش مسرت سب تباہ کر گئی ہو۔ اس نے نظریں موڑ کر سامنے کھلی کھڑکی کو دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی نارنجی روشنی آج بھی اندر آ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے آج چھت پر لگا پنکھا بھی جھول رہا تھا۔ اپارٹمنٹ میں وہ ملکہ اکیلی تھی، اداس۔ اگلا عمل طے کرتے اگلی بساط سجاتی۔ ہولے سے دروازے پر دستک ہوئی، پھر چابیوں کے گچھے کی آواز آئی۔ اس کی دوست صبح کی لوٹی واپس آ چکی تھی۔ المیرا نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ ہاتھوں کو مادے پر رکھے، گردن بستر سے نیچے، پاؤں کینچی کی صورت۔ یوں لگتا تھا احرام مصر کا فرعون اٹھایا ہو۔ مرحبا! گہرے نیلے حجاب اور اسی رنگ کی اسکرٹ پہنے وہ اندر آئی، ہاتھ میں پکڑی گروسری کچن کاؤنٹر پر رکھی۔ وہ بیچاری نوکری سے واپس تھکی ہوئی آئی تھی۔ ٹھنڈے پانی کی نیت سے فریج کھول کر بوتل نکالی، ڈھکن کھولا اور بوتل لبوں سے لگا لی۔ کچھ سیکنڈز گزرے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئی، جلدی سے بوتل ہٹائی اور چہرے کے سامنے کی وہ خالی تھی فریج میں دیکھا۔ اسے یقین تھا وہ ان کو بھر کر گئی تھی، مگر تینوں پانی کی بوتلیں خالی تھیں۔ حیرت غصے میں تبدیل ہوئی، مڑ کر اپنی فرعون نما لاش دوست کو دیکھا۔ المیرا! بھپری ہوئی زیبا اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اگر پانی اپنے اندر انڈیل لیتی ہو تو بعد میں بوتل بھر کر بھی رکھا کرو۔ مٹھیاں بھیجے وہ غصے میں بول رہی تھی، مگر سامنے میت تھی، جس کی وجہ موت تھی، رنج۔ المیرا ابھی بھی گہری سوچ میں مشغول کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ زیبا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر ہاتھ پورے چہرے پر پھیر کر 5 انگلیاں کھول کر المیرا پر لعنت بھیجی۔ پانی کی بوتل زور سے کچن کاؤنٹر پر پٹکی اور جان بوجھ کر بھاری قدم لیتی غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں جیسا سناٹا پہلے تھا ویسا ہی دوبارہ آ گیا۔ زیبا طوفان بن کر آئی اور چلی گئی۔ وہ ابھی بھی اپنی سوچ میں تھی، آگے کیا کرے؟ نہ نوکری رہی، نہ کوئی مستقل کمائی کا ذریعہ۔ تھک کر گہرا سانس لیا اور کروٹ بدلی۔ چہرہ ابھی بھی بستر سے نیچے تھا، مگر اب وہ کھڑکی کی طرف نہیں، کچن کی طرف تھا۔ اس کے تمام مسائل میں اس وقت سرفہرست اس کا وہ زبردستی کا منگیتر تھا۔ یوں زیبا کے پاس رہنے میں اسے کوئی خاص مسئلہ تو نہیں تھا، مگر جب فطرت میں مستقل مزاجی نہ ہو تو من وسلوہ میں بھی عام لگتا ہے۔ اسے یہاں سے بھاگنا تھا بس۔ احسان زیبا سب سے پیچھا چھڑانا تھا۔ زیبا بھورے لفافوں میں سبزی، پھل، دودھ وغیرہ سب لائی تھی، اپنی اور اپنے مہمان کی ضرورت کے حساب سے۔ اسے جلد از جلد ڈھیر سارے پیسے چاہیے تھے۔ ان دھکوں والی زندگی سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ کسی اور ملک چلی جائے کیا؟ نہیں، مشکل مرحلہ ویزا پاسپورٹ ایک الگ عذاب ہے۔
ہیزل آنکھیں بھورے لفافوں میں نظر آنے والی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ ان لفافوں کے بالکل نیچے کوئی کاغذ بھی دبا تھا، پہلے رنگ کا یا سفید، پیلے رنگ کا یا پھر سفید۔ کمرے کے نیم اندھیرے میں اندازے ہی لگائے جا سکتے تھے۔ اتنی مشکل سے تو مصر کی وقتی قومیت ملی ہے، کیا شہر تبدیل کر لے؟ نہیں، قاہرہ کے علاوہ کہیں اور اسے اچھے مواقع نہیں ملیں گے۔ آنکھوں میں حیرت لیے وہ بستر سے اٹھی۔ صبح کے کپڑے ابھی بھی نہیں بدلے تھے، وہی سفید پلیٹڈ پینٹس، نیلی شرٹ اور گلے میں سترنگی مفلر۔ سب مصیبتوں سے چھٹکارا بس ایک ہی راہ پر چل کر دکھ رہا تھا، فرار، کافور ہو جانا۔ کچن کاؤنٹر کے قریب آتے اس نے وہ کاغذ نکالا، کسی ٹرپ کا اشتہار لگ رہا تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی آپشن نہ بچا تو کیا وہ پاکستان واپس چلی جائے؟ ہیزل آنکھوں نے اوپر سے نیچے تک کاغذ اسکین کیا۔ ماہ ملکہ کروز شپ کی جانب سے مصر کے ٹور کا اشتہار، جو صرف بیرون ملک افراد کے لیے تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں روشن ہوتی گئیں۔ 7 دن کا ٹور جس کی قیمت انتہائی کم تھی، اور اس ٹرپ میں مختلف طریقوں سے آپ پیسے بھی کما سکتے تھے۔ بالکل ایک کونے میں انگریزی میں وہی سطر لکھی تھی جہاں قسمت کو آزمایا جاتا ہے اور زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا میرا، باوقار وہی ہوتا ہے جو ایک جگہ تھک جائے تو مڑ کر وہاں نہیں آتا۔ کسی مرد کی آواز آئی، اٹل لہجہ مان سے بھرپور۔ آخری حل تھا، راستہ صاف تھا، دروازہ وا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ باتھ روم سے نکلتی زیبا تولیے سے منہ پوچھ رہی تھی۔ یہ کہاں ملا؟ نظریں ابھی بھی اشتہار نما پوسٹر پر تھی۔ مارٹ کے باہر کوئی آدمی بیچ رہا تھا، اس نے پکڑا دیا۔ اس عورت کی دولت شناس نظریں صرف ایک ہی سطر بار بار دہرا رہی تھی، مختلف طریقوں سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ پیسے کا ذکر ہو اور المیرا عنایت محسن تاخیر کرے، ایسا ہو سکتا تھا کیا؟ فیصلہ ہو چکا تھا، وہ یہاں جائے گی۔ ہیزل آنکھوں میں تکبر تھا، وہ آنکھیں اپنی صلاحیت جانتی تھی۔ وہ جلد باز عورت تھی، بیٹھے بٹھائے زندگی کے سارے فیصلوں کو اٹل لہجے میں سب کے گوش گزار کرتی اور پھر 5 منٹ بعد انہی فیصلوں میں سے 700 خامیاں نکال کر 800 مزید تبدیلیاں کرتی۔ دیکھتے ہیں یہ کافور ہو جانے کے عزم پر کتنے دن تک المیرا عنایت پرواز کرتی ہے۔ باب محافظ۔ کبھی غم کی آواز سنی ہے؟ سوگ میں ڈوبی ایک میٹھی سی گنگناہٹ جو صرف اداس شخص کے کانوں میں گونجتی ہے۔ کیا سب ختم ہو چکا تھا؟ ہاتھ میں موبائل تھامے ڈھیلی پونی والی لڑکی بیڈ کی پایتی پر بیٹھی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ سب کچھ لٹا چکی ہو، پرائے ملک میں بینک اکاؤنٹ خالی، چیک۔ جس بہن کو ڈھونڈنے آئی تھی وہ ابھی بھی لاپتہ، چیک۔ اپنے ملک بیٹھی بہن سے بدگمان، چیک۔ زندگی برباد، پرماننٹ مارکر سے ڈبل چیک۔ گل کے فون اسکرین پر جھانکو تو وہاں واٹس ایپ چیٹ کھلی ملے گی۔ جاسوس اپنے پیسے مانگ رہا تھا، کہاں سے لائے وہ پیسے؟ گل نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، 20 سال کے بعد انسان زندگی نہیں ذمہ داریاں جیتا ہے۔ کنپٹی مسلتے بند آنکھوں سے ہی وہ اب آگے کا پلان تشکیل کر رہی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کی گل تھی، ان کے باغ کا سب سے خوشگوار پھول، وہ کیسے مرجھا جائے؟ اچانک یاد آیا، جیسے دماغ کے چھپے زنگ آلود خانوں میں کرنٹ لگا ہو۔ فون اٹھایا، ڈیٹیکٹیو کی چیٹ کھولی اور اوپر اسکرول کیا۔ ہفتہ پہلے والی چیٹ پر انگلی رکی، وہاں ایک تصویر بھیجی گئی تھی، تم اور میں بھی جانتے ہیں وہ کیا تھی، اگر نہیں یاد تو رکو۔ گل نے وہ تصویر کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ ماہ ملکہ کروز شپ کا ہنی مون پیکیج، جو صرف بیرون ملک افراد کے لیے تھا، وہ کوپون جو آپ کو 30% آف کا منافع دے رہا تھا۔ اداسی کی وہ گنگناہٹ امید کی گیت میں بدلنے لگی۔ آہستہ آہستہ کسی نے آواز اونچی کی، گیت میں جوش ڈالا، اور یہ گل جان کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ یہاں اپنی بہن کے لیے ہی تو آئی تھی۔ خالی ہاتھ جانا اسے گوارا نہیں تھا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ فیصلہ ہو گیا تھا، اس کی بہن اس کی مدد نہیں کر سکتی، وہ فالتو ڈیٹیکٹیو کو اس کی مدد بالکل نہیں کر سکتا، اور اس کی لاپتہ بہن وہ کیا کرے گی؟ خود چل کر آئے۔ گل کو اب یہ مسئلہ خود ہی سنبھالنا تھا، فیصلہ اٹل تھا، وہ وہاں جائے گی۔ ہلکی نیلی آنکھوں میں وہ بس اب اداس سی امید تھی، وہ آنکھیں آس لگانے اور خواب دیکھنے کے لیے ہی تو بنی تھی۔
کوپن کے بالکل کونے میں وہی سطر لکھی تھی جہاں قسمت کو آزمایا جاتا ہے اور زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے۔ وباب خادم واپس آتے ہیں فاتح اسلام کے 2 منزلہ رہائش میں۔ اوپری منزل سنسان تھی، تمام افراد نیچے موجود تھے۔ پولیس کے 2 انسپکٹر دروازے پر کھڑے زبیر سے ہونے والے واقعے کے احوال پوچھ رہے تھے۔ پیچھے بیٹھا مظلوم صوفے پر آرام دہ ہو کر پاؤں کو کینچی کی صورت رکھے فون اسکرول کر رہا تھا۔ نہیں، وہ فالتو اسکرول نہیں جس میں انسٹاگرام کی ریلز دیکھی جاتی ہے۔ اس جیسے آدمی کا تو ٹویٹر کے علاوہ کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں۔ بقول اس کے یہ فضول لوگوں کے فضول کام ہے۔ ہاتھ کے ذریعے جمائی روکتے اس نے ایک جاستی نگاہ زبیر کے ساتھ کھڑے اہلکاروں پر ڈالی۔ اس کے سونے کے وقت سے 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے، اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ آنکھیں گھماتے فاتح دوبارہ فون استعمال کرنے لگا۔ عورتوں کی طرح کھڑے ہو کر دروازے میں باتیں کر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ روایت مصریوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل اخبار کا ایپ بند کرتے اس نے اپنی ای میل چھانی۔ صاف ستھری تھی سوائے 1 منٹ یہ اسپیم ای میل میں ایک نوٹیفیکیشن کیا کر رہی ہے؟ فاتح اسلام جیسے متوازن قدم انسان کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ فوراً سے پہلے اسپیم کھولی۔ کسی لوکیشن ٹریپ کی آفر تھی۔ کلک کیا، اسکرین بدلی۔ ماہ ملکہ کروز شپ کی طرف سے 7 دن کا لگژری پیکج تھا۔ لکسور سے لے کر لمبورگ تک کا ٹور۔ اس کی رائے شروع سے آخر تک تبدیل ہوتی گئی۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، پیچھے تو بالکل نہیں ہٹتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس ای میل کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے فی الحال کے لیے منظر عام سے اوجھل تو ہونا ہی تھا، اور پھر اس کا وہ ایک راز جو اس کے لیپ ٹاپ میں محفوظ ہے، اس کا کیا؟ اس پر کام کرنے کا اس سے بہتر موقع شاید ہی اسے ملے۔ دروازے پر ایستادہ زبیر کو دیکھا، جو اللہ کا شکر ہے اب پولیس اہلکاروں کو الوداع کہہ رہا تھا۔ وہ اس کو کیا بتائے گا کہ میں اپنی بڑی باتوں سے پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ بالکل شروعات میں ایک سطر لکھی تھی، اب تک تو یاد ہو ہی گئی ہوگی کہ کون سی والی کی بات ہو رہی ہے۔ ای میل کے آخر میں ایک لنک بھی موجود تھی، آریہ پار فاتح اسلام۔ تم نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے، برائی کو ختم کرنا ہے، زندہ ہوگے تو یہ کرو گے نا۔ کھڑکی کی سوئیاں آگے جا رہی تھی، وقت کہاں کسی کے لیے رکتا ہے فاتح اسلام۔ فاتح تمہارے لیے بھی نہیں رکے گا۔ انگوٹھا بس 1 کلک کی دوری پر تھا۔ اپنے اصول کچھ عرصے کے لیے فراموش کر دو، کہہ دینا جھوٹ ہٹ جاؤ پیچھے، کچھ نہیں ہوگا۔ دماغ میں ایک ساتھ ہزاروں آوازیں گردش کر رہی تھی، آریہ پار فاتح اسلام، آریہ پار، آریہ۔ وہ جائے گا، فیصلہ ہو گیا تھا، وہ جائے گا۔ اپنی شاعری کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے ڈیڈی کے لیے وہ یہاں چلا جائے گا۔ امبر آنکھوں میں تھکان تھی، وہ آنکھیں اصول توڑ رہی تھی، وہ بھی خود کے بنائے۔ باب منصف آدھا قمر اپنی روشنی بکھیرتا دریائے نائل تک سفر کر رہا تھا۔ پانی کی سطح پر سایہ کرتے وہ 4 ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ لہریں آتی اور مہتاب کے سائے کو اپنے اندر سمو لیتی۔ نئی لہریں آتی، نیا سحر بنتا، نیا سایہ ابھرتا۔ رات کی خاموشی میں لہروں کا شور تازگی بخش رہا تھا۔ قاہرہ کے اس 2 منزلہ گھر سے دور، قاہرہ کے اپارٹمنٹ سے میلوں فاصلے پر، اور قاہرہ کے ہی اسی نجی فلیٹ سے دوری پر، یہ وہی سمندر تھا جس نے قدیم وقتوں میں مصریوں کو کھانا، پانی اور زندگی کی سہولیات مہیا کی تھیں۔ دریائے نائل۔ پانی کی لہروں کو توڑتے اس اندھیرے میں ایک وجود نمایاں ہوا۔ چہرہ اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ محبوبہ ابھی تک راضی نہیں ہوئی تھی۔ عاشق کا چہرہ پھر بھی شانت رہا۔ یہ رات ہی تو اس کا سکون تھی، پھر وہ کیوں نہ مطمئن ہوتا؟ ہاتھ پھیلاتے اس کا چہرہ بلند تھا، آنکھ کے نیچے سلائی کا نشان تھا جو گال تک جاتا تھا۔ سر بالوں سے صاف تھا، قد پستہ تھا اور رنگت ہلکی سفید۔ سیاہ کھلی ٹی شرٹ کے اوپر گہری نیلی بٹن شرٹ پہن رکھی تھی، نیچے گندمی رنگ کی شارٹس تھی۔
तेज हवा उसकी खुली शर्ट को अपने साथ लहरा रही थी। उसकी बरहना टांगों से लहरें टकराती, ठंडी यकबस्ता लहरें। शर्ट अच्छी खासी भीग चुकी थी। दबीर ने बंद आँखों, उठे चेहरे और फैले बाजुओं से हल्के हल्के कदम लेना शुरू किए। उसकी टांगें आहिस्ता आहिस्ता पानी में गायब होती गई। वो खुद को उस रात के हवाले करता है। सूखे बाजू और नकाहत से कमज़ोर हाथों पर पानी की बूंदें गिरती, मगर वहाँ परवाह किसे थी। वो तो डूबना चाहता था, फैसला हो चुका था। भूरी बेनूर आंखें बंद थी, लेकिन पानी से तर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खुशी खुशी समंदर में आगे बढ़ रहा था, पाँव को घसीटते, रेत को उंगलियों पर जगह देते उसका बेइख्तियार सरगोशी कर रहा था। खुशामदीद मौत। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ये नावल यही फिनिश होता है, ये वाला एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड अगले वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।